السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ دیکھا تھا، یہ بات سمجھی تھی لو جہاد کے سلسلے میں کہ لڑکیاں اپنے من کی شادی کے سلسلے میں فکر مند ہوتی ہے اور اپنی طرف سے شادی کرنے کی خواہش جب رکھتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی غلط جگہ پھنس جاتی ہے اور کبھی تو اسلام سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ خیر آج یہ سمجھیں گے کہ کچھ متفرق مسائل کن مردوں سے نکاح حرام ہے۔ اس کی تفصیل تو ہم آئندہ ہفتے بیان کریں گے انشاءاللہ، محرمات کا بیان کہ کن کن لوگوں سے نکاح حرام ہے۔ مختصر طور پر چند حضرات کا ذکر میں اس ہفتے کر دیتا ہوں۔ جنات سے شادی نہیں کر سکتے مرد، جن پری سے شادی نہیں کر سکتا عورت، جن سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح خنثی مشکل، جس کا مرد ہونا اور عورت ہونا بالکل واضح نہ ہو تو اس سے بھی عورت شادی نہیں کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر سمندری جانور ہوتے ہیں کچھ آدمی کی طرح، تو ان سے بھی شادی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک بات، رشتے کی ترتیب، رشتہ کس طرح دینا چاہیے۔ معاشرے میں بہت لوگوں کے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی والے رشتہ نہیں دیتے سامنے سے، لڑکے والے سامنے سے چل کر رشتہ دیتے ہیں۔ تو شریعت میں ایسی کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ بھائی لڑکے والے ہی رشتہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں کوئی خاص عرف ہو کہ لڑکے والے ہی دیں گے یا لڑکی والے ہی دیں گے، لیکن شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے رشتہ دیتے، لڑکی والے رشتہ نہیں دیتے، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیری۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ انہ عرض حفصہ علی سیدنا عثمان وعلی، عثمان رضی اللہ عنہ وعلی سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، باب باندھا انہوں نے کہ بھائی جو خیر اور صلاح و تقوی والے ہو ان لوگوں کو اپنی بیٹی یا بہن پیش کرنا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے سامنے سے رشتہ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اتنا نیک انسان شاید اگر ہم رشتہ نہ بھیجے، بہت ممکن ہے ان کے ذہن میں خیال بھی نہ آئے ہمارے گھر کی بچی کے تعلق سے یا ہماری بہن کے تعلق سے، تو سامنے اگر ایسا رشتہ ہے جس کے چھوٹ جانے سے نقصان ہوگا دین کا، تو ایسے موقع پر ہم سامنے سے رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ یا نقصان نہ بھی ہو تب بھی عام طور پر جو معاشرہ سماج کا ہے کہ لڑکے والے بھیجتے، اس سے ہٹ کر اگر ہم سامنے سے بھیجنا چاہیں تو لڑکی والے رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ نکاح سے پہلے دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح سے پہلے دیکھنے کے لیے فرمایا ہے، ان یؤدم بینکما، اس طرح کے کچھ الفاظ ہے کہ اگر کوئی انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دیکھ لے، یا دیکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اور دیکھنا بہتر اس لیے ہے کہ دونوں کے درمیان میں دوام ہو، زندگی بھر وہ رشتہ نبھاؤ، رشتہ چلتا رہے۔ بھئی شادی ایک دو رات کے لیے تو کی نہیں جا رہی ہے بلکہ پوری زندگی گزارنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے زندگی گزارنے کے لیے اب والدین کی چاہت، والدین کی نظر الگ ہوگی، وہ الگ اینگل سے دیکھیں گے اور بچہ الگ اینگل سے دیکھنا چاہ رہا ہوگا، بچے کو کوئی خاص بات دیکھنی ہوگی یا اس کی پسند الگ ہوگی۔ ہر انسان کی پسند الگ ہوتی ہے، بھائی بھائی کی پسند الگ ہوتی ہے، بھائی بہن کی پسند الگ ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے والدین ایک مخصوص نیت سے دیکھ رہے ہوں گے، بچہ ایک الگ نیت سے دیکھے گا۔ تو بچے کو رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے تو دیکھنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ بعض لوگ بات بھی کرتے ہیں تو بات وغیرہ کرنا نہیں چاہیے۔ فتاوی زکریا، دارالعلوم زکریا میں اجازت دی ہے اس کی مختصر طور پر، لیکن اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بچنا چاہیے۔ اور باقاعدہ شامی میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے فلا باس ان ینظر الیہا، تو اس کو اجازت ہے کہ عورت کو دیکھ لے، یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے آگے لکھا وَإِنْ خَافَ أَن يَشْتَهِيهَا، اگرچہ شہوت کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو یا اندیشہ ہو، تو بھی اس مختصر سے یعنی ایک نگاہ، ایک اچٹی نگاہ اور مختصر سے نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس میں لڑکی والے خاص طور سے خیال رکھے، ہر ایرا غیرہ یا مختصر تا پیغام بھیجا فوراً اپنی لڑکی دکھا دی، ایسا نہ ہو۔ پیغام دینے کے بعد جیسے ہی سامنے سے پیغام آیا ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیں، کم از کم ہمارے دل میں اطمینان ہو کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو کچھ نہ کچھ حد تک دینا چاہتے ہیں۔ 40% بھی اگر ارادہ ہوا یا 50% ارادہ ہو گیا تو اس کے بعد کم از کم لڑکی دکھائے، پھر اس کے بعد استخارہ وغیرہ کی ترتیب بنائے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی فوراً ہی دینے کی ترتیب بنا دی، لڑکی دکھا دی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد استخارہ وغیرہ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اصول یاد رکھے، استخارہ کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن استخارہ کرنا بہت مناسب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اہتمام سے سکھایا استخارہ، کہ حدیث شریف ہے
جس میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا سورہ من القرآن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے اسی طرح اہتمام سے استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ تو استخارے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس کا مطلب اللہ سے خیر کو مانگنا ہے کہ ہم اللہ سے خیر کو مانگ رہے، تو اللہ سے خیر کو مانگنا چاہیے انسان کو، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب استخارے کے اندر استخارہ کرنا، پہلی بات تو یہ کہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ استخارے میں کوئی بات آ گئی تو اس پر عمل کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استخارہ لوگ دوسرے سے کرواتے ہیں، تو دوسرے سے کرانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی اللہ والے کو سمجھ میں آتی بات تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر استخارے کے اندر انسان بذات خود استخارہ کرے، والدین استخارہ کرے اور بچی خود استخارہ کرے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ لوگ استخارے کے عنوان سے منع کرنا چاہتے تو استخارہ کا نام لگا دیتے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں آ رہا ہے تو منع کر دے، دل نہیں چاہ رہا ہے، زبردستی جھوٹ نہ بولے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض لوگوں کا ذہن منتشر ہوتا ہے تو وہ استخارہ نہیں کر پاتے، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے استخارے میں کچھ آئے گا نہیں۔ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مولانا الیاس گمن صاحب، مولانا تقی صاحب، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ استخارے کے بعد استشارہ ہے، یعنی استخارے کے اندر کچھ بات نہ پیدا ہو، دل و دماغ میں کوئی بات نہ آتی ہو، تو آخری درجہ اس کا استشارہ ہے، یعنی پھر بڑے حضرات سے، سمجھدار حضرات سے مشورہ لے لے، ان کے مشورے پر چلے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ استخارے کے سلسلے میں سوچتے ہیں کہ پیلا دکھے گا خواب میں، کالا دکھے گا، سفید دکھے گا، تو یہ سب کچھ نہیں۔ استخارے کی حقیقت دل کا میلان اور اطمینان ہے۔ کسی دو جانب دل منتشر تھا، دل چاہ رہا تھا کرے نہ کرے، اب دل ایک جگہ مطمئن ہو گیا، اسی کا مطلب استخارہ ہے۔ اب استخارے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے کہ رات کا وقت ہو اور اسی وقت کیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ بھائی رات ہی کو کرنا ہے، سوتے وقت کرنا ہے، اس کے بعد سونا ہے، اس کے بعد بات چیت نہ ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، استخارہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بس مکروہ وقت نہ ہو، اس کا خیال ہو۔ 2 رکعت سنت کے طور پر پڑھی جاوے، اس کے بعد استخارہ کیا جاوے۔ عربی دعا ہو تو اس میں ان ھذا الامر جو ہے اس میں اپنی نیت کر لی جاوے جس کے سلسلے میں استخارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر دعا یاد نہ ہو تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا جائے، پھر اپنی تمنا رکھی جائے اور اس طرح استخارہ کیا جائے۔ ایک استخارے کی صورت یہ ہے کہ اللہم اغفر لی وقت لی پڑھ لے، اور ایک استخارہ یہ ہے کہ انسان دل و دماغ میں سوچے ہوئے اور کر لے۔ السلام علیکم۔